محترم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو پہ ایک پیارا سا کمنٹس اور لائک ضرور کیا کریں۔ تو چلیں آج کے ناول نیو یارک کی راتیں اس کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی رات جب گھڑی نے رات کے 2 بجائے تو میرے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں۔ میرے دماغ میں بار بار یہی سوال گھوم رہا تھا کہ وہ لڑکا آج کس روپ میں آئے گا۔ میں نے گاڑی اسی سنسان سڑک کی طرف بڑھا دی۔ دور سے ہی مجھے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی اس کے قریب روک کر ہیڈ لائٹس کی روشنی اس پر ڈالی، میرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر ہی جم گئے اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ میلا کچیلا کچرا چننے والا لڑکا غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت، پرکشش اور میری ہی ہم عمر کا ایک شاندار نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے بال کٹوا لیے تھے، شیو صاف تھی اور وہ سستے لیکن بالکل صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی معصومیت دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ دراصل وہ بچپن سے یتیم تھا اور سڑکوں کی سخت زندگی اور حالات کی بے رحمی نے اسے اس حلیے میں چھپا رکھا تھا۔ لیکن آج اس کا اصل حسن میرے سامنے تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی انوکھی سی فیلنگ جاگی، ایک ایسی کشش جو میں نے نیو یارک کی کسی امیر ترین لڑکی کے لیے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنی اسی مغرور اور بول تانیہ کا ماسک پہن لیا۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے حسن سے متاثر ہو چکی ہوں۔ اندر آؤ، میں نے دھیمی لیکن پرعزم آواز میں کہا۔ وہ جھجکتا ہوا گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ آج اس کے جسم سے گندگی کی بو نہیں بلکہ صابن کی ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جو میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح ایک سنسان جگہ پر پہنچے اور میں نے اس نئے خوبصورت روپ کے ساتھ اپنی وہی بے باک رات انجوائے کی۔ وہ لمس آج مختلف تھا کیونکہ اب اس کے چہرے کی معصومیت میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ جب سب کچھ تھم گیا اور میں نے اسے پیسے دینے کے لیے اپنا ہینڈ بیگ کھولا تو اس نے میرا ہاتھ نرمی سے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سا درد اور سنجیدگی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں اور اتنے اچھے اور امیر خاندان سے لگتی ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اس راستے پر کیوں برباد کر رہی ہیں؟ آپ اس طرح کا کام کیوں کرتی ہیں؟ میں اس کے اس اچانک سوال پر بالکل سن ہو گئی۔ وہ آگے بولا، میں تو حالات کا مارا ہوں، سڑکوں پر پلا بڑا ہوں، مجھے تو اپنی زندگی گزارنے اور پیٹ بھرنے کے لیے اس پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کے اس کھیل کا حصہ بن گیا۔ لیکن آپ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ راستہ، یہ وقتی لذتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آپ کسی اچھے انسان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ ایک پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کی حقدار ہیں، اس اندھیرے کی نہیں۔ اس کچرا چننے والے غریب لڑکی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگے۔ نیو یارک سے لے کر اب تک سب نے میری خوبصورتی اور جسم کو استعمال کرنا چاہا تھا، لیکن آج پہلی بار کسی نے میرے وجود کے پیچھے چھپی میری روح کو دیکھا تھا اور مجھے سدھرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس غریب لڑکے کے منہ سے یہ مخلصانہ باتیں سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے خاموشی سے پیسے اس کی طرف بڑھائے، اس نے پیسے لیے اور وہ گاڑی سے اتر گیا۔ میں بنا کوئی جواب دیے گاڑی آگے بڑھا دی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جو نیو یارک سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں رات بھر سو نہ سکی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے دماغ پر کسی گہرے نقش کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ بار بار میری سماعتوں میں اس کی بھاری اور مخلص آواز گونج رہی تھی۔ آپ اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں، اپنے آپ کو اس راستے پر کیوں برباد کر رہی ہیں؟ آپ ایک پاکیزہ زندگی کی حقدار ہیں۔ آج تک مردوں نے مجھے صرف ایک ہوس کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن اس سڑک پر رہنے والے نے میرے لیے جو فکر دکھائی تھی، اس نے میرے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جو بے چینی میں مردوں کے لمس میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ دراصل میری روح کا اکیلا پن تھا جو اب آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں مارکیٹ گئی، ایک نیا موبائل فون اور سم کارڈ خریدا۔ جب رات کے ٹھیک 2 بجے میں دوبارہ اسی سڑک پر پہنچی تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، وہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ آج میری آنکھوں میں وہ پرانا اندھا جنون نہیں تھا،
بلکہ ایک عجیب سا سکون اور احترام تھا۔ میں نے وہ نیا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے کل رات تمہاری بات بہت اچھی لگی، اتنی اچھی کہ میں رات بھر سو نہ سکی۔ میں اب تم سے روزانہ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے فون اپنے پاس رکھو۔ اس رات میں نے اس کے ساتھ اپنی کوئی پرانی لت یا ہوش ربا خواہش پوری نہیں کی۔ ہم گاڑی میں سنسان جگہ پر بیٹھے رہے اور بس باتیں کرتے رہے۔ میں نے اپنے ہینڈ بیگ سے پیسے نکال کر اسے دیے کیونکہ وہ اس کی ضرورت تھی، لیکن بدلے میں صرف اس کا وقت اور اس کی باتیں مانگی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھلے سڑک پر پلا بڑا تھا، لیکن وہ ایک انتہائی شریف، سمجھدار اور نیک دل انسان تھا۔ جب میں نے اسے اپنے دل کی باتیں شیئر کی تو میرے اندر کا وہ اکیلا پن جو میں نیو یارک کی کلبوں میں دفن کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اس کی باتوں سے بھرنے لگا۔ اس کی گفتگو میں ایک ایسا مرہم تھا جو میرے دل کے زخموں کو ٹھیک کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکا بھی یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی باتوں کا مجھ پر اثر ہوا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی لالچ یا برا مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ وہ نہ تو میرے پیسوں کا دیوانہ تھا اور نہ ہی میری خوبصورتی کا۔ وہ تو بس دل سے یہ چاہتا تھا کہ میں اس دلدل اور برے راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں اور ایک عزت دار زندگی گزاروں۔ اس اندھیری رات میں ایک بگڑی ہوئی امیر لڑکی اور ایک سڑک کنارے رہنے والے غریب لڑکے کے درمیان صرف لفظوں اور جذباتی سچائی کا ایک ایسا رشتہ شروع ہو چکا تھا جو ہم دونوں کی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ اب ہماری ملاقاتیں صرف رات کے اندھیرے اور گاڑی کی بند سیٹوں تک محدود نہیں رہی تھیں۔ اس کے لفظوں نے مجھے اس دلدل سے نکالنے کا راستہ دکھایا تھا، تو اب میری باری تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک نئی زندگی دوں۔ اس نے مجھے ایک بری لت سے نجات دلائی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل بناؤں گی۔ ہم اب دن کے اجالے میں بھی ملنے لگے۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے اچھے اور نامور علاقوں میں لے جاتی، جہاں سوسائٹی کے امیر اور پڑھے لکھے لوگ آتے تھے۔ شروع میں وہ اپنے پرانے حلیے اور ماضی کی وجہ سے بہت جھجک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ لوگوں کی نظروں سے ڈر رہا تھا، لیکن میں اس کا حوصلہ بن کر اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ میں نے اسے سکھایا کہ ایک اچھے اور مہذب معاشرے میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے اور کیسے خود اعتمادی کے ساتھ جیا جاتا ہے۔ میں نے اسے زندگی کے طور طریقے، کھانے پینے کے آداب اور لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانا شروع کیا۔ میں اندر ہی اندر یہ چاہتی تھی کہ جب میں اسے کسی سے ملواؤں یا اپنی دنیا کے لوگوں سے اس کا تعارف کرواؤں تو کوئی اس کی ماضی کی غربت کا مذاق نہ اڑا سکے، بلکہ سب اس کی اس شخصیت سے متاثر ہو جائیں۔ جہاں وہ مجھے ایک پاکیزہ اور اچھی لڑکی بنانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں میں اسے ایک باوقار اور بہترین مرد بنانے میں مگن تھی۔ ہوٹل کے اس پرسکون ماحول میں اس کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے جب وہ میری باتوں کو اتنی توجہ اور عزت سے سنتا تو مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سڑکوں والا خوف نہیں تھا، بلکہ میرے لیے ایک گہرا احترام، اپنائیت اور محبت کی ایک دھیمی سی چمک ابھرنے لگی تھی۔ نیو یارک کی وہ بگڑی ہوئی ہوس کی دیوانی تانیہ اب پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ اب میرے سامنے ایک انسان تھا جس نے میری روح کو بدلا تھا اور میں اس کے مستقبل کو بدلنے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی۔ تانیہ اور اس لڑکے کے درمیان اب ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی باتیں کرتی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت اور محبت جنم لے چکی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہی اس گہرے احساس سے بالکل انجان تھے۔ تانیہ کو لگتا تھا یہ صرف ایک ہمدردی ہے اور اس لڑکی کو لگتا تھا کہ وہ تانیہ کا احسان چکا رہا ہے، لیکن نانی کے گھر تانیہ کی یہ روز روز کی مصروفیت اور راتوں کا غائب ہونا زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا۔ نانی اور اس کے گھر کے دوسرے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ تانیہ دن میں بھی گھنٹوں باہر رہتی ہے اور رات کو بھی دیر گئے گھر سے جاتی ہے۔ انہوں نے فوراً نیو یارک میں تانیہ کے ممی ڈیڈ کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی کہ لڑکی یہاں آ کر بھی سدھری نہیں ہے۔ اگلی ہی صبح تانیہ کے ڈیڈ کا نیو یارک سے غصے اور تشویش سے بھرا فون آ گیا۔ تانیہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ڈیڈ کی آواز فون پر گونج اٹھی۔ تم انڈیا جا کر بھی راتوں کو باہر گھوم رہی ہو؟ نانی بتا رہی ہیں کہ تم دن رات گھر سے غائب رہتی ہو، کیا تم نے وہاں بھی اپنی وہی پرانی زندگی شروع کر دی ہے؟ ممی نے بھی فون پر روتے ہوئے پریشرائز کیا۔ بیٹا، ہم نے تمہیں وہاں سدھرنے کے لیے بھیجا تھا، خود کو مزید برباد کرنے کے لیے نہیں۔ تانیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتایا تو قیامت آ جائے گی، اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ راتوں کو کس سے اور کیوں ملتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور خود کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس کے دماغ میں فوراً اس لڑکے کا خیال آیا۔
نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، تانیہ نے اپنی آواز کو پرسکون بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی غلط زندگی شروع نہیں کی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہاں لڑکا پسند آ گیا ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بہت جلد آپ دونوں کو اس سے ملواؤں گی، اس لیے میں آج کل مصروف ہوں۔ تانیہ نے یہ بات صرف اپنے ماں باپ کو بہلانے اور وقت حاصل کرنے کے لیے کہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ لاشعوری طور پر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش سچ میں موجود تھی کہ کاش وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی بتا سکے، لیکن وہ اپنے ماضی اور ان کے درمیان کے فرق کی وجہ سے احساس کو تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ فون کے دوسری طرف ڈیڈ کا غصہ ایک پل میں غائب ہو گیا اور ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا سچ؟ ڈیڈ نے حیرت اور خوشی سے ممی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تم وہاں کسی اچھے لڑکے کو پسند کر کے اپنی زندگی سیٹ کر لو۔ ہم تمہارے تعارف کا انتظار کریں گے۔ فون بند ہوا تو تانیہ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تو مطمئن کر دیا تھا اور وہ دونوں بے حد خوش تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی اچھا خاندانی لڑکا پسند آ گیا ہے، لیکن اب تانیہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اس لڑکے کو اپنے والدین کے سامنے کیسے اور کس روپ میں پیش کرے گی۔ ممی ڈیڈ جب نیو یارک سے انڈیا پہنچے تو میں اس لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر ان کے سامنے لے آئی۔ وہ دیکھنے میں تو بہت شاندار اور باوقار لگ رہا تھا، لیکن ڈیڈ زندگی کا طویل تجربہ رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اس لڑکی سے بات چیت شروع کی، اس کی تعلیم، اس کے خاندان اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا اپنی سادگی کی وجہ سے زیادہ دیر جھوٹ نہ بول سکا۔ اس کے بولنے کے انداز اور معلومات سے ڈیڈ کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا نہ تو پڑھا لکھا ہے اور نہ ہی کسی اچھے یا ہائی اسٹیٹس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ بھلے وہ دل کا شریف تھا، لیکن وہ میری دنیا کا نہیں تھا۔ اس رات ڈیڈ نے مجھے اکیلے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ سختی تھی۔ تانیہ، مجھے سچ بتاؤ، ڈیڈ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا شریف ضرور ہے، لیکن وہ کوئی پڑھا لکھا یا خاندانی لڑکا نہیں ہے۔ تم ہم سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں جانتی تھی کہ اب جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے انہیں پورا سچ تو نہیں بتایا، میں وہ راتوں کا خوفناک قصہ اور اپنی وہ بری لت تو ظاہر نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں آدھا سچ بتا دیا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ سڑک پر رہنے والے غریب لڑکا تھا، لیکن ڈیڈ اس نے میری زندگی بدلی ہے۔ نیو یارک کی جس دلدل میں روز بروز دھنستی جا رہی تھی، اس لڑکے نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں صرف اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ نے خود ہی تو مجھ سے کہا تھا نا کہ میں انڈیا میں جسے پسند کروں گی آپ میری شادی اس سے کر دیں گے، تو پلیز میری شادی اس سے کر دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میری آواز میں اپنے فیصلے کو لے کر ایک عجیب سا عزم تھا۔ ڈیڈ اور ممی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز ان کی اکلوتی بیٹی کا مستقبل اور اس کا سدھرنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نیو یارک کی وہ ضدی، مغرور اور بولڈ تانیہ، جو کبھی کسی کی نہیں سنتی تھی، آج ایک غریب لڑکے کی خاطر اتنی بدل چکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پاکیزگی اور سادگی جھلک رہی تھی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی بیٹی ایک برے راستے سے تائب ہو کر سدھر چکی تھی۔ چند لمحوں کو سوچ بچار کے بعد ڈیڈ کے چہرے پر ایک نرمی ابھری۔ انہوں نے میری محبت اور میرے اس بڑے بدلاؤ کو قبول کر لیا اور وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد نانی کے گھر میں سادگی مگر بہت خوبصورتی انداز میں ہماری شادی ہو گئی۔ وہ غریب لڑکا جو کبھی سڑک کنارے کچرا چنتا تھا، وہ اب میری زندگی کا ہمسفر بن چکا تھا۔ شادی کے بعد ممی ڈیڈی نے ایک اور بڑا اور عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ نیو یارک نہیں لے کر گئے، کیونکہ انہیں اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ نیو یارک کا وہ تیز اور رنگین ماحول تانیہ کو دوبارہ نہ بگاڑ دے اور وہ پھر سے اس پرانی زندگی کی طرف نہ لوٹ جائے۔ انہوں نے ہمیں انڈیا میں ہی ایک بہت اچھا بزنس سیٹ کر کے دیا، ایک پیارا سا گھر لے کر دیا اور ہم دونوں کو انڈیا کے اسی پرسکون ماحول میں سیٹ کر دیا۔ جب ممی ڈیڈی ہمیں ڈھیروں دعائیں دے کر واپس نیو یارک روانہ ہوئے تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نیو یارک کی وہ ہوس کی دیوانی تانیہ اب مر چکی تھی اور انڈیا کے اس خوبصورت ماحول میں ایک بدلے ہوئے اور مخلص انسان کے لمس میں اپنی زندگی کا ایک نیا، پاکیزہ اور سچی محبت سے بھرپور سفر شروع کر چکی تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا؟ یہ میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس اسٹوری کے لحاظ سے اس میں کافی چینجنگ کر کے میں نے یہ آپ کو سچی کہانی سنائی ہے۔ اگر یہ اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا پیارا سا، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور کل والا ناول جو میں کل شام 4 بجے اپلوڈ کروں گی، وہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ ناول ہے، تو میرے چینل پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔